29 اپریل 2025 کشمیر کی فضا کی خاموشی ٹوٹ گئی۔ یہ کسی سونک بوم یا میزائل سٹرائک کی وجہ سے نہیں تھی۔ انفیکٹ اس کی وجہ تاریخی اور زیادہ نتیجہ خیز تھی۔ یہ خاموشی ایک سگنل سے ٹوٹی تھی، ایک ناقابل انکار الیکٹرانک سگنیچر کا سگنل، جو ایک ایسے مقابلے کا تھا جس نے نہ صرف ساؤتھ ایشیا کے فوجی توازن کو دوبارہ واضح کیا، بلکہ آسمان میں ٹیکنالوجیکل سپریمیسی کے بارے میں دنیا کا تصور ہی بدل دیا۔ اس رات اندھیرے کے پردے تلے اور دہائیوں کی دشمنی کے بوجھ کے نیچے انڈیا اور پاکستان کی ایئر فورسز کا آمنا سامنا ہوا، جو کہ فرینچ میڈ دسالٹ رافیلز اور چائنیز میڈ J-10 CPs کے درمیان فرسٹ نان ڈائریکٹ مقابلہ بن گیا۔ جدید جنگوں کی تاریخ میں پہلی بار چائنا کا بنایا ہوا PL-15 ایئر ٹو ایئر میزائل جنگ میں استعمال ہوا۔ یہ کوئی ٹریننگ یا سیمولیشن نہیں تھی، بلکہ اصل آسمان پر ایک حقیقی دشمن کے خلاف چلایا گیا۔ اس لمحے کی اہمیت کو کم نہیں سمجھا جا سکتا۔ یہ ایک بہت بڑا اور میننگ فل واقعہ تھا۔ برسوں سے ڈیفنس انالسٹ PL-15 میزائل کے بارے میں اندازے لگاتے رہے ہیں۔ اس میزائل کی رینج 200 کلومیٹر سے زیادہ ہے اور اس میں ایکٹیو الیکٹرانکلی سکینڈ ارے ریڈار گائیڈنس اور ٹو وے ڈیٹا لنک بھی ہے۔ یہ میزائل چائنا کی ایروسپیس انجینئرنگ کی سب سے نئی ٹیکنالوجی کا ثبوت ہے، لیکن اس رات تک اس میزائل کو کبھی جنگ میں استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ وہ لمحہ جب ایک پاکستانی J-10 CP ایئرکرافٹ پائلٹ نے انڈین رافیل کو لاک کیا اور PL-15 کو لانچ کیا، یہ ایک نئی شروعات کا آغاز تھا۔ چائنیز نیکسٹ جنریشن میزائل ٹیکنالوجی کا پہلے استعمال کبھی نہ تو انسرجنٹس اور نہ ہی پرانے جہازوں کے خلاف ہوا، بلکہ سب سے سوفسٹیکیٹڈ ویسٹرن فائٹر جیٹس میں سے ایک کے خلاف ہوا۔ PL-15 میزائل اب کوئی افواہ نہیں رہی اور نہ ہی کوئی کتابی بات۔ جو کچھ ہوا وہ ایک خاموش مگر طاقتور تبدیلی تھی۔ آسمان میں ایک چھپی ہوئی شطرنج کی چال، جہاں اسٹریٹجی، سافٹ ویئر اور لمحوں میں لیے گئے فیصلوں نے ہوائی طاقت کے مستقبل کو بدل دیا۔ یہ ایک انٹروژن کی وارننگ سے شروع ہوا۔ انڈین سرویلنس نے ہائی سپیڈ ٹارگٹس کو مقبوضہ کشمیر کے ایئر سپیس میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ چند منٹوں میں رافیلز کو امبالہ اور ہسمارا کی ایئر بیسز سے اڑا دیا گیا۔ یہ رافیلز ویسٹرن ایروناٹیکل ڈومیننس کے چمکتے ہوئے ستارے، اسپیکٹرا الیکٹرانک وارفیئر سویٹ، تھیلز RBE-2S ریڈار اور میٹیور میزائل سے لیس تھے، جنہیں اب تک ریجن میں سب سے خطرناک لانگ رینج والے ایئر ٹو ایئر میزائلز مانا جاتا تھا۔ انڈین پائلٹس کی سیلف کانفیڈنس، ایکسپیرینس اور شاید انہیں اس چیز کا گھمنڈ بھی تھا کہ وہ ایک سپیریئر مشین میں ہیں کے ساتھ اڑ رہے تھے، لیکن وہ آسمان میں اکیلے نہیں تھے۔ پاکستان کی طرف سے سب سے جدید فرنٹ لائن فائٹرز J-10 CPs ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ان جہازوں کو اپ گریڈ کیا گیا تھا تاکہ وہ ویسٹرن 4.5 جنریشن فائٹرز میں موجود کئی کیپیبلٹیز سے میچ کر سکیں یا ان سے بھی آگے نکل جائیں۔ لیکن جو چیز اصل میں J-10 CP کو اس رات ایک خطرہ بنا رہی تھی، وہ اس کا انجن یا ایئر فریم نہیں تھا، وہ اس کے پیچھے موجود ڈیجیٹل ایکو سسٹم تھا۔ ہر جیٹ ایک کامبیٹ نیٹ ورک کا حصہ تھا۔ ریئل ٹائم میں زمین پر لگے سینسرز، ایئر بورن ارلی وارننگز اور کنٹرول ایئرکرافٹ اور AI اسسٹڈ ٹارگیٹنگ الگورتھم سے کنیکٹڈ تھا، اور روایتی جنگ کی فارمیشنز کے اپوزٹ J-10 CPs انٹیگریٹڈ سوارم کے طور پر اڑ رہے تھے، ہر ایک دوسرے سے ڈیٹا ملی سیکنڈز میں ٹرانسمٹ کر رہے تھے۔ جیسے ہی رافیل جیٹس نے کنٹیسٹڈ ایئر سپیس میں داخل ہونا شروع کیا، اسی وقت سے انہیں ریڈار سسٹمز نے ٹریک کرنا شروع کر دیا۔ چائنیز J-10 CP جیٹ نے کوآرڈینیٹڈ آرکس میں مینوور کرنا شروع کیا اور ایسے طریقے سے اڑ رہے تھے کہ ریڈار پر ان کی پوزیشن کلیئر نہ ہو، اور انہوں نے ریڈار کو دھوکہ دینے کے لیے جیمنگ سگنلز کا بھی استعمال کیا۔ رافیل جیٹس کے پاس جو اسپیکٹرا سسٹم تھا، اس نے اس خطرے کو سمجھنے کی کوشش کی اور انڈین پائلٹس کے لیے ایک تھریٹ پکچر بنانا شروع کی، مگر کلٹر اتنا زیادہ تھا، ریڈار ریفلیکشنز فالس ایکو سے ٹکرا رہی تھیں، انفرارڈ سگنیچرز غائب ہو رہی تھیں اور پھر ظاہر ہو رہی تھیں، ٹارگٹس اپیئر اور ڈس اپیئر ہو رہے تھے اور پھر سے جڑ رہے تھے۔ یہ انپریسیڈنٹڈ الیکٹرانک گوسٹنگ تھی، اور اس لمحے میں جب ایک رافیل پائلٹ نے ریڈار لاک کرنے کی کوشش کی، وہ ریڈار لاک لوز کر گیا، اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا جا رہا تھا۔ پھر ایک وارننگ آئی میزائل لانچ ہونے کی۔ پاکستان کے ایک J-10 CP پائلٹ نے 150 کلومیٹر دور سے ایک رافیل جیٹ پر PL-15 میزائل چلا دیا۔
یہ میزائل اتنی ایڈوانس تھی کہ وہ انڈیا کے اسپیکٹر ڈیفنس سسٹم کو بھی بیٹ کر گئی۔ رافیل نے مشکل سے میزائل کا لاک توڑا، لیکن اس وقت تک فارمیشن بریک ہو چکی تھی، انڈین پائلٹس کے بیچ کمیونیکیشن ٹوٹ چکی تھی اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ریئل ہے اور کیا نہیں۔ لیکن اتنے ہیویلی جیمڈ اور الیکٹرانک بوسٹنگ انوائرمنٹ میں رافیلز کا بچ کر واپس بھاگ جانا آسان نہیں تھا۔ پاکستان's J-10 CPs had their first confirmed kill of French Dassault Rafale۔ وہ بات الگ ہے کہ انڈین میڈیا اور ایئر فورس نے شروع میں ڈینائی کیا تھا کہ ان کا کوئی رافیل جیٹ تباہ نہیں ہوا، مگر یہ الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی۔ ویسٹرن میڈیا کی طرف سے کنفرمیشنز آئیں کہ رافیل جیٹ ہیز بین شاٹ ڈاؤن۔ چینی اسٹریٹجک ماہر پروفیسر ڈاکٹر ماؤ، انہیں چین کا غیر سرکاری ترجمان بھی کہا جاتا ہے، ان کا کہنا ہے کہ چین کو پاکستان اور پاکستانی فوج کا شکر گزار ہونا چاہیے جس نے چینی دفاعی ٹیکنالوجی کی دھاک دنیا پر بٹھا دی، چین کے سپر ڈوپر ہونے کا دروازہ کھول دیا ہے۔ یہ بحث ابھی بہت آگے اور بھی بڑھے گی۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ چین نے بذریعہ پاکستان گزشتہ 1000 سالہ مغربی فوجی طاقت، ٹیکنالوجی اور سفارتی بالادستی کا جنازہ نکال دیا ہے۔ یہ پاکستانی باصلاحیت پائلٹس کا کمال تھا، ورنہ ڈیتھ وارنٹ سائن کر کے دشمن کی حدود میں جا کے S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کی موجودگی میں کوئی مغربی پائلٹ تک پرواز نہیں کر سکتا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، ہٹ دا بیل آئکن۔